وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکروا نعمت اللہ علیکم وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں وضو، غسل اور تیمم کے 3 اہم فقہی احکامات کو بیان فرمایا، ان کے اجمالی طریقہ کو بیان فرمایا، البتہ ایک حوالے سے تفصیل دی ہے کہ وضو میں آپ نے چہرے کو دھونا ہے، آپ نے ہاتھوں کو دھونا ہے، آپ نے سر کا مسح کرنا ہے، آپ نے پاؤں کا مسح کرنا ہے، لیکن اس کی حد بندی کہاں سے شروع کرنا ہے، اس کی مقدار کتنی ہے، اس کو تفصیل اس کی نہیں دی۔ اس کی روایات میں تفصیل موجود ہے، فقہ میں تفصیل موجود ہے۔ اسی طرح تیمم کا بس یہ کہا ہے کہ آپ نے چہرے کا مسح کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کا مسح کرنا ہے مٹی کے ذریعے یا ریت کے ذریعے، لیکن اس کی حد بندی کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، ان تفاصیل کی طرف ہمیں جانا جب ہے تو فقہ کی طرف، ہمیں فقہی کتب کی طرف، روایات کی طرف ہمیں رجوع کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد والی آیت میں پروردگار عالم نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کیونکہ آیت نمبر 6 کے آخر میں فرمایا تھا ان احکامات کے بیان کرنے کے ذریعے پروردگار اپنی نعمت تم پہ تمام کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب آیت نمبر 3 کا بیان تھا، آپ وہاں پہ دیکھیں، وہاں بھی فرمایا تھا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، پروردگار عالم نے اپنی نعمتیں تم پہ تمام کیں۔ پھر آیت نمبر 6 کے آخر میں فرمایا وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، پروردگار عالم ان احکامات کو بیان کرنے کے ذریعے اپنی نعمت تم پہ تمام کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب آیت نمبر 7 میں پھر نعمت پروردگار کا تذکرہ ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم یاد کرو اللہ کی جو نعمت ہے تم پر، وہ دین کی صورت میں اللہ کی نعمت ہے، وہ شریعت کی صورت میں اللہ کی نعمت ہے، وہ جو دین اسلام اور رسول اللہ کی ولایت کی نعمت ہے، جو غدیر کے مقام پہ مولا کائنات کو جانشین بنایا، جو ولایت کی نعمت ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں جو پروردگار عالم نے تم کو دی ہیں۔ لہٰذا ایک طریقہ جس سے انسان شکر گزاری کے مرحلے میں جاتا ہے وہ اللہ کی نعمتوں کو انسان یاد کرے، کیونکہ اس سے آیت نمبر 6 کے آخر میں فرمایا تھا لعلکم تشکرون، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیسے انسان شکر گزار بنے، اس کا ایک طریقہ آیت نمبر 7 میں بیان فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ لہٰذا حضرت موسیٰ کو پروردگار عالم نے فرمایا تھا کہ مجھے میرے بندوں کے نزدیک محبوب بناؤ، ایسا کام کرو کہ بندے مجھ سے محبت کرنے لگیں۔ حضرت موسیٰ نے سوال کیا پروردگارہ میں کون سا ایسا کام کروں؟ فرمایا میری نعمتیں یاد دلاؤ، ان کو بتاؤ کہ میں نے تمہیں یہ نعمت دی ہے، میں نے یہ نعمت دی ہے۔ جب میری نعمتیں یاد کریں گے تو وہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ لہٰذا شکر گزاری کا بھی یہی ہے، انسان جب شکر گزاری کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، کون سا ایسا طریقہ کہ انسان شکر گزار بن جائے، انسان یاد کرے اللہ کی نعمتوں کو، وہ چاہے مانوی نعمتیں ہوں چاہے مادی نعمتیں ہوں۔ پروردگار عالم نے کس مرحلے میں انسان تھا، اس کو کس مرحلے میں پہنچا دیا۔ پہلے انسان اکیلا تھا، پروردگار عالم نے اس کو بیوی بچوں کی نعمت دی ہے، اس کے پاس والدین کی نعمت ہے، اس کے پاس گھر کی نعمت ہے، اس کے پاس عزیز و اقارب کی نعمتیں ہیں، اس کے پاس دین و شریعت کی نعمتیں ہیں، یہ ساری نعمتیں ہیں۔ لہٰذا فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم یاد کرو اللہ کی نعمتیں، اللہ کے احسانات جو تم پر ہیں۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ،
اور اس کے میثاق کو یاد کرو جو تم سے اس نے محکم عہد لیا ہے، اس کو یاد کرو۔ وہ محکم عہد مختلف، یہاں پہ جو فرمایا وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، قرآن کریم میں خود میثاق، عہد، اس کی بھی مختلف مراحل ہیں۔ فطرت کا جو میثاق ہے، انسان نے اللہ کی بندگی کا جو میثاق کیا ہے، پروردگار سے عہد باندھا ہے، جس کو عالم ذر میں کہا جاتا ہے میثاق فطری ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس کو یاد کرو۔ یا جو ختمی مرتبت سے تم نے عہد و پیمان باندھے ہیں، مختلف مراحل میں ختمی مرتبت سے تم نے عہد باندھا ہے، یا دین اور شریعت پہ عمل کرنے کا جو، تو یہ سب عہد و پیمان اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح ولایت کا جو عہد ہے، ختمی مرتبت نے غدیر کے مقام پہ عہد لیا ہے، مختلف افراد سے، خواتین سے عہد لیا ہے، مردوں سے عہد لیا ہے۔ تو یہ سارے جو عہد ہیں انسان نے کیے ہیں، فرمایا جو محکم عہد تم سے لیے ہیں ان کی پاسداری کرو۔ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ تم نے ان عہد و پیمان جب باندھے ختمی مرتبہ سے یا خدا سے، چاہے وہ تمہارے فطرت کی ہوں، چاہے تم نے زبان سے کیا، چاہے تم نے ہاتھوں پہ بیعت کی، تم نے سمعنا کے بعد واطعنا کہا کہ ہم اطاعت کریں گے، ہم قبول کرتے ہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈریں۔ یہاں جو واتقوا اللہ، یہ بھی قرآن کریم کی، جیسے وہاں شکار کی آیات میں وہاں فرمایا تھا واتقوا اللہ، یہاں ان مقامات پہ واتقوا اللہ یعنی پروردگار کو معلوم ہے، تقوی الہی اختیار کرو۔ تم نے کہا تھا سمعنا واطعنا، یہ تقوی الہی نہیں ہے کہ آپ کہیں سمعنا وعصینا، آپ کہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نافرمانی کر رہے ہیں، ہم قبول نہیں کرتے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن کریم نے جب عہد و پیمان کی بات کی ہے تو اہل کتاب کے لیے، یہودیوں کے لیے قرآن نے یہ کلمہ استعمال کیا، وہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی سنی انسنی کر دیتے ہیں، یا آپ کہہ لیں سننے کے بعد اس پہ عمل نہیں کرتے۔ لیکن کہا کہ تم مسلمانوں نے ایسا نہیں کیا، جب تمہیں دین کی نعمت سے نوازا، شریعت کی، تو تمہاری زبان حال یہ تھی، تمہاری زبان پہ یہ تھا، تمہارے دل کی کیفیات یہ تھی کہ ہم اس پہ عمل کریں گے، تو اب تم اس کی خلاف ورزی کیوں کر رہے ہو؟ پھر اللہ کی نعمتوں اور احسانات کو یاد کرو اور ان پہ عمل کرو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ جو سینوں کے راز ہیں اس سے باخبر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر نافرمانی کر رہے ہیں تو خدا کو اس کا علم نہیں ہے۔ خدا کے لیے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خدا کے سامنے کوئی کام کریں جیسے خدا دیکھ رہا ہو یا جیسے انسان دیکھ رہے ہوں، آپ کی جو نیت کے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے علیم بذات الصدور کئی مقامات پہ قرآن کریم میں استعمال کیا، یعنی جو سینوں کے اندر راز ہیں، جو چھپے ہوئے راز ہیں، جو قلب کی کیفیات ہیں، جو دل کی کیفیات ہیں، جو ذہن کی کیفیات ہیں، پروردگار عالم ان سے آشنا ہے۔ لہٰذا اگر تم ایک میثاق کی پاسداری کرتے ہو تو اس کو بھی خداوند عالم جانتا ہے۔ اگر ایک میثاق کو تم توڑ دیتے ہو، چاہے وہ اللہ کے ساتھ باندھا ہوا وعدہ ہے، چاہے وہ رسول اللہ کے ساتھ تم نے عہد کیا ہے، چاہے وہ امام وقت کے ساتھ تم نے عہد کیا ہے، اگر تم اس کو توڑ دیتے ہو یا تم اس کو توڑنے کا ارادہ رکھتے ہو تو وہ خداوند عالم تو آگاہ ہے ان معاملات سے۔ لہٰذا یہاں بھی کون سی چیز انسان کو جو عہد توڑنے سے جو مانع ہو سکتی ہے اور رکاوٹ بن سکتی ہے، وہ تقوی الہی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے اس جیسے تمام مقامات پہ یہ تعبیر استعمال کی واتقوا اللہ، چاہے وہ فیملی مسائل ہیں، چاہے وہ انتظامی مسائل ہیں، چاہے وہ عسکری مسائل ہیں، چاہے وہ فقہی مسائل ہیں، اخلاقی مسائل ہیں، اجتماعی مسائل ہیں، ہر جگہ پہ پروردگار عالم اس کے نتیجہ جب دیتا ہے پروردگار عالم، یا آپ کہہ لیں اس میں مین چیز جب ذکر کی جاتی ہے واتقوا اللہ، یہ ایک ایسی بریک ہے، یہ ایک ایسا پروردگار عالم نے ایک ایسا نظام دیا ہے جس کی اطاعت اور جس پہ عمل کرنے سے انسان جو خدا راستہ بتانا چاہتا ہے، دکھانا چاہتا ہے، انسان اس پہ چل سکتا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں خدا سے کیے ہوئے رسول اللہ سے، قرآن سے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے کیے گئے عہد و پیمان پہ پابند رہنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔